وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی گناہ نہیں تم پر کہ نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر لوگ تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دیں گے تو واقعی کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سفر کی نماز کے متعلق قرآن حکیم نے چند ایک اشارات دیے، میں ذرا انہیں اپنی زبان میں ذرا مزید کھول کر 5-6 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بڑے مسلمان آج کل کے دور میں مسافر ہیں، بہت سارے مسلمانوں کو سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس محفل میں جتنے ہو سکتے ہیں سن لیں۔ ایک بات تو یہ ہے، پہلے نماز چھوٹی کرنے کا حکم اس لیے تھا، پوری پڑھو گے تو آئیں بائیں دائیں سے کہیں کافر حملہ نہ کر دیں، کافروں کے ہونے کا اور ان کے حملہ ہونے کا ڈر ہوتا تھا، فرمایا آدھی پڑھ لو۔ پھر جب اسلام میں مزید گیدرنگ زیادہ ہوئی، اسلام غالب آ گیا، صحابہ نے پوچھا حضور وہ جو اس لیے تھا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے وہ بات ختم ہو گئی ہے، آپ پوری پڑھ لیا کریں۔ میرے حضور نے جملہ کھولا، یہ نماز اللہ نے 2 جو معاف کی ہے نا، 2 رکعتیں ہیں، 4 کی 2 کی ہیں، یہ اللہ نے تم پر صدقہ کر دیا ہے، اللہ کا صدقہ واپس نہ کرو، 2 ہی پڑھو، یہ اللہ کا صدقہ ہے۔ صدقہ سے مراد 2 معاف کیے، صدقہ کیسے ہوا بھائی؟ صدقہ یہ ہے نا 4 پڑھنے پر جو اجر تھا تو 2 پڑھنے پر بھی وہی ملے، صدقہ ہی ہوا نا اللہ کی طرف سے، تو اللہ کا صدقہ واپس نہ کرو۔ لو جی، اب خوف ہے یا خوف نہیں ہے، تھکاوٹ ہے یا تھکاوٹ نہیں ہے، دشواری ہے یا دشواری نہیں ہے، بہر کیف حالت سفر میں نماز آدھی ہی پڑھنی ہے۔ حنفیوں کا مذہب یہی ہے، بعض شافعیوں نے اس میں اختلاف کرنا چاہا لیکن یہ موقع اختلاف بیان کرنے کا نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفر کتنا ہونا چاہیے؟ 1 سائیڈڈ، تو نماز قصر کرنی چاہیے 1 سائیڈڈ، 2 سائیڈڈ نہیں، راؤنڈ اباؤٹ نہیں، 1 سائیڈڈ۔ جواب یہ ہے 98.75، 99 کلومیٹر۔ باریک ترین تحقیق جو میں پڑھ کر اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود پڑھنا چاہو، یہ میری تحقیق نہیں ہے، علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زبردست تحقیق فرمائی، میں آج اس کو ریپیٹ کر کے آیا ہوں، ری اسٹڈی بھی کر کے آیا ہوں، تو تبیان القرآن میں یہ تحقیق پڑھی جا سکتی ہے۔ 3 اقوال ہیں، ان 3 میں سے معتدل ترین قول یہی ہے۔ تو 1 سائیڈڈ سفر کتنا ہو کہ نماز ہم آدھی کریں؟ جواب یہ ہے 98 کلومیٹر اور 0.25 کلومیٹر، یعنی 99 کلومیٹر۔ اگلا مسئلہ، نماز قصر کہاں سے شروع کرنی ہوتی ہے؟ جو ہی شہر کی آبادیوں سے آؤٹ ہو جاؤ نماز قصر کر سکتے ہو۔ میں لاہور جانے لگا ہوں، اگر یہاں پڑھ کر نکلوں گا پوری پڑھوں گا، بائی خان سے تجاوز کر جاؤں گا تو اب میں آدھی پڑھوں گا۔ واپسی پر پھر وہی حد بندی، بائی خان سے کراس کر کے تو اس سے پہلے پڑھوں گا تو آدھی پڑھوں گا، اور بائی خان کراس کر گیا۔ ہر شہر والے پھر اسی حساب سے اپنے آپ کو سمجھیں۔ جو نمازیں 4 فرضوں والی ہیں وہاں صرف 4 کو 2 کرنا ہوتا ہے، قصر کا معنی یہی ہے۔ وتر 3 ہی پڑھنے ہوتے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں تو پوری پڑھنی ہے، چھوڑنی ہے تو پوری چھوڑنی، یعنی میں زور کی 4 سنتیں پڑھنے لگا ہوں، یا 4 پڑھوں گا یا 4 چھوڑوں گا، یہ نہیں کہ 2 پڑھ لوں 2 چھوڑ دوں، سنتوں میں قصر نہیں۔ رہی بات یہ کہ سفر میں سنتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں، جواب یہ ہے، یہ حدیث مجھے بیان کی میرے استاد محترم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے۔ آپ نے فرمایا کہ سنتوں میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی دوہری تصویر ہمارے سامنے آئی ہے، کبھی حضور پڑھ لیا کرتے تھے کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سمجھایا یہ، اگر وقت ہے تو پڑھ لو، اور اگر تھکاوٹ ہے تو چلو چھوڑ دو، وقت نہیں ہے تو چھوڑ دو، یعنی دونوں طرح کا طرز زندگی سنتوں کے معاملے میں سفر کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ایک صاحب بڑے بے چین ہوئے، کہنے لگے تراویح، کہنے لگے تراویح۔ بھائی میں اس دستور کے مطابق تراویح کی حیثیت ہم اہل سنت حنفیوں کے نزدیک سنت کی ہے، تو سنت کا دستور بتا چکا، پڑھیں تو پوری پڑھیں اور چھوڑیں تو پوری چھوڑیں۔ یہ تو استاد پہ پوری چھوڑنی ہی چاہیے، ہمیشہ یہ نہ سوچیں پڑھ بھی لیں، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، ہمیشہ چھوڑنے ہی کا نہ سوچیں۔ ہم وہ سنتیں بڑی جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں جن میں ذرا سہولت ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا چاہیے، بس یہ ہمیں سب کو یاد ہے، اس طرح دوپہر کو سونا بھی چاہیے، اس طرح کی سنتیں فٹافٹ لیتے ہیں۔ تو سنتیں سفر میں حضور نے کبھی پڑھی بھی ہیں، چلو نا آج سفر میں 20 تراویح پڑھ بھی لیں،
علامہ صاحب جب چھوٹ ہے جو تو پھر خام خواہ آپ بھی. پھر اس طرح کے جملے بندہ سوچتا ہے. یہ میں نے اگلا مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. وطر پورے کے پورے پڑھنے ہوتے ہیں. جو بندہ 2 رکعتوں کو جان بوجھ کر آمدن 4 بنا کر پڑھے گا گناہ گار ہوگا. اس نے نافرمانی کی رسول اللہ کی اور اللہ کی. آخری بات اس محفل کے حوالے سے، سفر میں ویسے تو ہم نے 2 رکعت 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم وہ 2 نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہمارے وہ 2 بدل کر 4 بن جائیں گے. ہم نے پھر 4 پڑھنے ہیں اگر جماعت کی حالت میں سفر کی نماز پڑھنی پڑ جائے. اس محفل کے حوالے سے اتنا کو میرا خیال ہے کہ کافی ہے. باقی پورا 13 سال ہو گیا آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں. جو مجھے سمجھ آتی ہے اللہ کی طرف سے عرض کرتا رہتا ہوں. تو یہ سفر کی نماز کے لیے رب کائنات نے یہ حکم ہمیں ارشاد فرمایا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اور جب آپ جو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہی اس کی تفصیل بنتی ہے. میں عرض کر دیتا ہوں یہ کون سی نماز ہے. اس نماز جو اس آیت میں بیان ہوئی، اس نماز کا نام ہے صلاۃ الخوف. خوف کی حالت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ عین جنگ گرم ہو رہی ہے، پریکٹیکلی جنگ ہو رہی ہے، ایسے میں بھی رب کائنات کا حکم نماز پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے. اور پھر اگلی بات جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اللہ، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اکیلے اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے. حالت جنگ میں گولیاں تلواریں چل رہی ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ رب کائنات نے کہا دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ یا تو یوں کر لو، وہ یہاں بیان نہیں ہوا، یا تو یوں کر لو کہ 10 20 25 بندے علیحدہ ہو جائیں، انہی میں سے کوئی امام بن جائے، نماز پڑھ لیں، بس بات ختم. یا تو یوں کر لو، یہ آسان تھا، اسے یہاں بیان نہیں کیا گیا. اور اگر تم سارے چاہو، ہم ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں سارے کے سارے. ہوتا ہے بعض اوقات ایسا. آج کل تو ماحول زمانہ گزر گیا، وہ ماحول دیکھا نہیں ہے. مثلا لشکر کے سالار ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، لشکر کے سالار ہیں داتا علی حجویری. ان ایسی ہستیاں اگر ہوں لشکر کے سالار، اب سب کا دل تو چاہے گا یار پیچھے ہی پڑھ لو، بہتر یہی ہے. اس حالت کا قانون اللہ پاک نے بیان کیا کہ پھر ایسا کر لو کہ نماز کو آدھا آدھا کر لو. امام صاحب نماز شروع کرائیں، آدھا لشکر جماعت میں شریک ہو جائے، باقی آدھا دشمنوں کے مقابلے میں ہو جائے، تاکہ دشمن ہمیں رکوع اور سجدے میں دیکھ کر تو حملہ نہ کر دیں. باقی آدھا ان کے سامنے ہو جائے. 1 رکعت پڑھو تم ان کے ساتھ، تم واپس چلے جاؤ، نماز ٹوٹی کوئی نہیں ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ. اچھا تو جو دوسرے ہو تم آ جاؤ، آپ آؤ آؤ پڑھ لو دادا صاحب کے پیچھے نماز، تم آ جاؤ. وہ آگے 1 رکعت انہوں نے پڑھ لی، داتا صاحب کی ہو گئی، 2 رکعتیں پوری، ان کی نماز پوری ہو گئی. تو ان کی بھی 1 ہوئی تو ان کی بھی 1 ہوئی. اب جو ان دونوں کی 1 رہ گئی ہے نا، تو یہ کھڑے ہوں تو 1 ادھر پوری کر لیں، تو وہ 1 ادھر جدھر جگہ ملے ادھر پوری کر لیں. اس کا نام ہے نماز خوف. نماز خوف کے عنوان میں تھوڑا سا علماء نے مزید تفصیل بیان کی ہوئی ہے، لیکن جتنا کو قرآن حکیم نے کہا اتنی کو تصویر میں نے آپ کے لیے بیان کی ہے. ایک یہ موقع ہے کہ نماز میں چلو پھرو پر نماز نہیں ٹوٹتی، جنگ کا موقع. ایک موقع اور بھی تھا، اب ہے نہیں، تھا ہے نہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضور نماز میں چل پڑے، تم بھی چل پڑو، نہیں ٹوٹی. حضور رک جائیں تم بھی رک جاؤ، نہیں ٹوٹی. حضور باتیں کرے تم بھی کر لو، پر کوئی نہیں ٹوٹی. ایک موقع وہ تھا. حدیث ذوالیدین، علماء کو سمجھ آ گئی حدیث ذوالیدین کیا ہے. اقصرت الصلاۃ وام نسیت یا رسول اللہ، ایک موقع وہ تھا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. جب تم نماز ادا کر چکو تو خوب یاد کرو اللہ کو قیام میں اور بیٹھتے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر. پھر جب خوب تسلی ہو جائے تو پھر نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر خاص وقتوں میں ہی فرض کی گئی ہے. جملہ غور کے ساتھ سن لو.
غور کے ساتھ سن لو، ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، ترجمے ہی میں غور کرو بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ جب تم نماز ادا کر چکو تو خوب یاد کرو اللہ کو۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کو خوب یاد کر لو، خوب یاد کر لو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اہل سنت اگر نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک ہی دلیل میں چلو مہذب ہی، وہ جی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نماز میں بھی اللہ کا نام، سنا بھی اللہ کا نام، کیسی نماز ہے؟ اللہ کا نام سن کر نماز خراب ہوتی ہے؟ جبکہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود کیا فرمایا؟ بڑی عید آئی نا، بڑی عید، تو پڑھائی اونچی اونچی کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پڑھائی اونچی اونچی کرو۔ کہو نا حضور سے، حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، نماز ہماری خراب ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اصل میں یہ سازش کہیں اور کی ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، کسی اور طاقت نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، کوئی مسئلہ بحث کے قابل ہی نہیں ہے۔ نماز، اس کے بعد اللہ کا ذکر کیا ہو گیا؟ میرے حضور نے رنگ برنگے انداز میں اللہ کا ذکر کیا، وہ سارے اللہ کے ذکر تھے۔ چلو اگر کسی نے ایک مخصوص انداز میں کر لیا کوئی منع ہی نہیں ہے، حضور نے روکا ہی نہیں ہے، نرم درجے کا مسئلہ تھا، کوئی پڑھ لے اچھا ہے، اللہ کا نام ہی ہے، کوئی نہ پڑھے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ سارا اس درجے کا تھا۔ بحثیں، مناظرے، لڑائیاں، جھگڑے، یہ مسلمانوں کو اپنے حالات سمجھنے چاہیے کہ انہیں لڑانے والی اصل سازش کوئی اور طاقت کر رہی ہے، ورنہ اللہ کے نام پر جھگڑے، اللہ کے نام پر لڑائیاں، یہ کوئی تک بنتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور سستی نہ دکھاؤ کسی قوم کے تلاش کرنے میں، اگر تم تکلیف محسوس کرتے ہو تو وہ بھی تکلیف پاتے ہیں جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ البتہ اللہ سے جو تمہیں امید ہے وہ لوگ تو اس ثواب کی امید نہیں رکھتے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ جہاد کا ایک اور انداز، وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں تو تم بھی انہیں ڈھونڈو نا، کافروں کو، تو انہیں تو اللہ سے کچھ ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تمہارا تو رب خود کہہ رہا ہے کرو جہاد میں جھولیاں بھروں گا۔ یعنی ان کے لیے تو صرف کھیچل ہے، کافروں کے لیے ان کے لیے صرف کھیچل ہے، بھاگ دوڑ ہے اور کک بھی نہیں ہے، اور تمہارا رب جنتیں جیسے تمہارے سامنے کر رہا ہے۔ پڑھو ان کو، ہمت نہ ہارو، سستی نہ کرو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کو تلاش کرنے میں سستی نہیں کرنی، پکڑنا ہے، پکڑ کر مارنا ہے ان کافروں کو، لیکن جہاد کا مقصد انسانوں کو قتل کرنا نہیں ہے۔ برموقع مجھے حدیث کے الفاظ یاد آ گئے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، حتی ان یشہدوا لا الہ الا اللہ، جب تک وہ کہنا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بول دے کہ اللہ ایک، محمد اللہ کے رسول، تلوار ہم روک لیں گے، کیونکہ جہاد کا مقصد انسانیت کو ختم کرنا نہیں ہے، جہاد کا مقصد اللہ کا نام ہر ایک کی زبان سے نکلوانا ہے۔ وہ جی کیا زبردستی ہے جی، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے، کیوں زبردستی نہیں؟ رب کائنات نے کافروں کے لیے دوزخ بنائی ہے، اللہ سے پوچھو نا مولا کیا زبردستی ہے؟ کوئی نہیں تجھے مانتا تو نہ مانے، کہا کیوں نہیں مانتا؟ کھاتے میرا ہو تو میرا نام کیوں نہ مانو؟ میرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیدا میں نے کیا ہے تو میری بات کیوں نہ مانو؟ اللہ اکبر۔ میں نے 2-3 جملوں کے اندر کہا ہے کہ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، جس کا کھاتے ہو اسے مانو۔ انسانوں کو ختم کرنا یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی، اور آپ خیانت کرنے والوں کے حامی نہ بنیں، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ شان نزول سنیں گے، اس کے بعد ہم اپنے ماحول میں کوئی رہنمائی ضرور لینا چاہیں گے۔ خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ رسول پاک علیہ السلام کو حکم ارشاد کیا، حضور نے کی نہیں تھی، ماحول سنیں۔ ماحول کیا تھا؟ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن عبیرق نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا لی اور آٹے کی بوری میں چھپا کر زید بن سمین یہودی کے ہاں چھپا دی۔ جب زرہ کی تلاش ہوئی
اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا، کہنے لگا میں نے زرہ نہیں اٹھائی۔ وہ یہ سوں لگانے والے جنہیں کھوجی کہتے ہیں، بڑے ان کے ٹیکٹس ہوتے ہیں، یہ کیسے وہ کھوج لگانی ہے کہ آج کل کتے ہوتے ہیں تو انسان بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو وہ کھوج جب لگائی گئی تو جس بوری میں وہ زرہ چھپا کر کے تو بوری آٹے کی کہیں رکھی گئی تھی، وہ بوری لیک تھی، اس میں سوراخ تھا، تو وہ جدھر سے بوری گزرتی رہی تھی تو وہ آٹا وہاں سے گرتا چلا جاتا تھا۔ وہ آٹے کے نشان دیکھ دیکھ کر کے تو آخرکار اس یہودی کے گھر پہنچ گئے، بوری پکڑی، اس میں سے زرہ نکلی، پوچھا ہوا یہ کہاں؟ کہنے لگا یہ دوسرے نے پکڑائی ہے ہمیں، بندہ پکڑا گیا۔ یہود کی ایک جماعت نے گواہی دی، پکڑے جانے کے باوجود یہودیوں کی ایک جماعت نے گواہی دی، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، تو میں نے چوری کوئی نہیں کی، ہو ہی نہیں سکتا، اور پکا ارادہ کر لیا کہ یہود گواہی دی کہ، اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے ارادہ کر لیا، اس کی قوم نے ارادہ کر لیا کہ یہ ہم گواہی دیں گے کہ یہ چوری اسی بندے نے کی ہے، یعنی مسئلہ یہ بن گیا نا، بات الجھ گئی۔ یہود کے ہاں سے جب وہ نکلی، یہودی کے گھر سے جب نکلی تو الزام ہو گیا چوری تم نے کی ہے، یہودیوں نے کہا ہم نے نہیں کی ہے، یہ تو توما نے کی ہے، تو توما کے جو گرائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی کہیں گے کہ توما نے نہیں کی ہے، ارادہ کچھ ایسا ہو گیا، ہم بھی کہیں گے کہ توما نے چوری نہیں کی ہے، اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری رسوائی نہ ہو کہ ہماری قوم کے بندے نے یہ چوری کر لی ہے، قسم کھا لیں گے، اور لگے ہاتھوں خواہش ظاہر کی کہ ہم رسول اللہ کے پاس جائیں گے اور جا کر ساری کہانی اپنے بلوں ساری کہانی کہیں گے، حضور عزت بیزتی کا مسئلہ ہے، مہربانی فرمائیں، تو آپ بس معاملہ ٹھنڈا منڈا کر دیں۔ جیسے لوگ پھر اس موقع پر ایسے لہجے بولتے ہیں، حضرت صاحب وہ چھوڑو، تمہیں پتہ ہے قوم کی عزت کا مسئلہ، بیزتی ہو جائے گی، لہجے دبے دبے ٹھنڈے ٹھنڈے حضور کے پاس آ گئے، مہربانی کرنا سرکار عزت بیزتی کا مسئلہ ہے، بندہ ہمارا چور، بیزتی ہو جائے گی، رب کائنات نے قرآن نازل کر دیا، محبوب یہ بےایمان لوگ ہیں، ان کی طرفداری نہیں کرنی، یہ ہے عنوان، ان کی طرفداری نہیں کرنی۔ ایک تو خود بےایمانی کی ہے اور دوسرا خیانت پر آپ کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے سرکار کی ذات اقدس میں ہمارے لیے آئینہ۔ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ بےایمان ہو کر تو پھر ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، اور ہم بھی ایسے ہیں کہ اے وہ میرا چاچا لگانا ہے نا، پراؤنی گل ہے، مسیر جو ہے، پھر جو جملے میں نے سنے وہ بول رہا ہوں، قوم کی خاطر رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، خاندانوں کی عزت کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہو، واپس آؤ۔ قرآن حکیم نے کہا نہیں ہے پہلے، آج کا وہ لیسن یاد رکھیں، من یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، جس بندے نے بری سفارش کی نہ، حمایت کی نہ، تو جو گناہ ان کا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے، پھر یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ لہذا غلط لوگوں کی طرفداری نہیں کرنی، سزا بھگتنے کے بعد سمجھاؤ، جو ایک طریقہ کار ہے، پہلے سمجھاتے نا، بچوں کی تربیت پہلے کرتے، جیسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ وَلَا تُجَادِلْ، یہاں سے میں ایک غلط استدلال بتاؤں آپ کو۔ ایک صاحب کا درس قرآن میں نے سنا ٹیلی ویژن پر 8-9 سال پہلے، تو ان کا استدلال سنو ذرا ان کا۔ تو رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ غلط لوگوں کی طرفداری نہیں کرنی، اور ان لوگوں کو قیامت والے دن امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم جتنے بھی غلط کام کر کے پہنچے رسول ہماری طرفداری کریں گے، سفارش کریں گے۔ بات کدھر کی تھی؟ دنیا کے احکام کی بات ہو رہی تھی، اور اس کو اٹھا دیا وہ قیامت کے دن پر جا کر چسپاں کر دیا۔ یہ لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ جو مرضی کر لو، حالانکہ ہم نے ایسا نہیں کہا کہ جو مرضی کر لو، ہم یہ نہیں کہتے، ہم بات پر رک کر کہتے ہیں بچو 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 بچو، بار بار کہتے ہیں۔ اس نے یہ استدلال کیا، انہیں امیدیں لگی ہیں کہ جو مرضی کر کے جاؤ اللہ کا رسول چھڑا لے گا، حالانکہ رب کائنات نے کہا کہ گناہگار لوگوں کی طرفداری نہیں کرنی۔ ہماری امیدوں کو ایک طرف کر دو، حضور کو کیا کہو گے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو گناہگار لوگ ہیں اللہ میری شفاعت کا فیض انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ جدھر کی بات ہو ادھر رہنے دو، اچھی رہتی ہے، وغیرہ نتائج خطرناک ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ساری آیات کو نگلیکٹ کرنا پڑے گا اور ریجیکٹ کرنا پڑے گا کہ جن کے اندر اللہ پاک نے شفاعت کا نظریہ دیا، اور قیامت والے دن وہ جو پوری دنیا کے انسان گھوم گھام کر آخر کار سرکار کے پاس آئیں گے، اس حدیث کا کیا کرو گے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. اور آپ ان لوگوں کا دفاع نہ فرمائیں جنہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں معصیت کاروں کو پسند نہیں فرماتا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے برے کام لوگوں سے مخفی رہیں جبکہ وہ اللہ سے شرماتے نہیں، جبکہ وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب وہ مجالس شب میں اللہ کی ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں، اور اللہ ان کے سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے. ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ میرے سمیت غلطی کرنے لگے ہیں پر لوگ نہ دیکھیں. میں غلطی کرنے شراب پینے لگا ہوں، یار لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. ہر انسان اس کیٹیگری کا. لوگ جو چھپتے ہیں بولے کائنات نے کہا لوگوں سے چھپتے ہو، اللہ سے شرم نہیں آتی، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس سے بھی تو شرماؤ نا، کہ اس سے بھی پتہ نہ چلے. اسے پتہ نہیں چلے گا تمہارے گناہ کا تب جب کہ تم کرو گے ہی نہیں. کرو گے نہیں تو اس کے علم میں تمہارا گناہ ہونا نہیں آئے گا بلکہ گناہ نہ ہونا آئے گا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو اس دنیا کی زندگی میں ان کا دفاع کرتے ہو، سو بتاؤ بروز محشر اللہ کے سامنے ان کا کون دفاع کرے گا یا کون ان کا وکیل ہو سکے گا. سن لیا، دنیا میں غلط لوگوں کی طرفداری، کہا اللہ کے دربار میں کون طرفداریاں کرے گا؟ ادھر تو دفاع کرتے ہو قوموں کا، چاچوں کا، تائیوں کا، اللہ کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم ڈھائے پھر اللہ سے طلب مغفرت کرے، وہ اللہ بخشنے والا مہربان پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو شخص گناہ کماتا ہے تو یہ پختہ بات ہے کہ اس کی کمائی کا وبال اسی کے سر ہے اور اپنے ہی نفس پر ہوتا ہے، اور اللہ علم والا حکیم ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو شخص خطا یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اپنی خطا کو کسی بے گناہ کے سر دھرے تو ایسے شخص نے بہتان اور گمبھیر گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد دیا. ایسے لوگ ہیں چوری خود کی نہیں جی اس نے کی ہے. جیسے بچپن میں انسان شرارتیں نہیں کرتا ہوتا تھا، چونڈی میں وڈی، وہ نہیں جی ساری اس نے وڈی ہے چونڈی، وہ ساری چونڈی اس نے کاٹی، میں نے کب کاٹی ہے. جیسے بچپن میں یہ شرارتی ہوتی تھی تو آج کا انسان بڑا ہونے کے باوجود غلط کام خود کر کے اوروں پر ڈال دینا، یہ آج کے بہت سارے ماحولوں کے اندر یہ تصویر پائے ہوگے. مولا کائنات کا بہت بڑا گناہ اٹھا رہے ہیں اپنے ذمے. غلطی خود کی اوروں پر ڈال دیا، بہت بڑا جرم ہے جو اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں. قیامت کو حساب چلے گا اس کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ ضرور قصد کر لیتا کہ آپ کو راہ حق سے دور ہٹا دے، جبکہ ان لوگوں کے بہکاووں کا شکار وہ خود ہی ہو رہے ہیں اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتار دی اور آپ کو تعلیم دی جو بھی آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. مسلمانوں، اللہ پاک نے کہا اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب علم دے دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا. سب اللہ نے سکھا دیا، اللہ نے سکھا دیا، خود بخود نہیں، اللہ نے سکھا دیا. اس کا یہ ہے نظریہ ہم اہل سنت کا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ ساری کائنات ہے، لیکن اللہ کے دینے سے ہے. اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کو علم دے دیا، جو بھی نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ السلام کو عطا فرما دیا. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اور ان کی بہت سی سرگوشیوں میں بھلائی نہیں مگر جو حکم دے صدقہ کا یا نیکی کا یا پھر لوگوں کے درمیان اصلاح کا، اور جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. اپنی سرگوشیاں، اپنی میٹنگز چیک کرو. رب کائنات کا لوگ جب میٹنگ کرتے ہیں نا، اکیلے ہوتے ہیں، 2 2 4 4 6 6 8 8 10 اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کی میٹنگز میں خیر نہیں ہوتی. عام طور پر ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں، چغلیاں، حسد، بغض، دشمنیاں، ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں عام طور پر. چیک کرو. تو اللہ کا یہ کہ لا خیر، کوئی خیر تو اس میں نہیں ہے، نقصان ہی ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اگر ہم ان میں سے ہیں تو اللہ سے بچیں. بصدقۃ او معروف، ہاں
میٹنگز کرو، اس میں اللہ کی بات ہو، کوئی دین کی بات ہو، کوئی صدقے کی بات ہو، کوئی خیرات کی بات ہو، یہ میٹنگز اللہ کے ہاں اجر والی ہیں۔ باقی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہنا، رب کائنات نے کہا اس میٹنگ میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص ہدایت کے خوب واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھرا دیتے ہیں جدھر وہ پھرا ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو ہم جہنم میں ڈالیں گے اور وہ لوٹ کر جانے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بات میرے بھائیو یہ ایک بات ذرا سمجھیں، ایک جملہ تھا، کہیں میری نظروں میں آ جائے تو بڑا خاص سبق تھا، بڑا خاص سبق، اس وقت ایک ضم سے سامنے نہیں آ رہا، وہ میں ابھی اس کو دوبارہ پھر تلاش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں رب کائنات نے کہا کہ کئیوں کو ہم سزا یہ دیتے ہیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت خطرناک سزا ہے، کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا بہت خطرناک سزا ہے۔ جا جدھر جاتا ہے جا مر، ہمیں کیا لگے، یہ عنوان ہے۔ اور جس کو اللہ اس کے حال پر نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے ذمہ رحمت پر ڈالتا ہے، تو اگر وہ بہک جائے، گر جائے، گمراہ ہو جائے، اللہ اس کے دل میں کسی کا خیال ڈال کر وہاں بھجوا دیتا ہے، وہاں سے بخشش دلوا دیتا ہے۔ میرے یہاں بھی یہ علماء پڑھ کر فارغ ہوئے، جو لڑکا بہت ہی شرارتیں کرتا، میں کہتا ہوں بچے پھر آج کے بعد تجھے مرفوع القلم کر دوں۔ مرفوع القلم کا معنی ہوتا ہے کہ آج کے بعد تو جو کرے تجھے کچھ نہ پوچھوں، سبق آتا ہے نہیں آتا، شرارتیں ہیں، آوارگی ہے، ان قریب تیرا ستیہ ناس ہو جائے گا، تجھے مرفوع القلم کر دوں۔ یہ اصل میں قرآن پاک کہتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھو کہ گناہ کیا اور کبھی بھی نیکی کی مجلس میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے، کبھی بھی اس گلی میں بھیجا ہی نہیں جہاں سے آگے بخشش مل جاتی ہے۔ وہ الفاظ وہ چونکہ اس وقت ایک دم سے غائب ہو گئے، تو میں مقصد کی بات آپ کو بتا دی، قرآن پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نولہ ما تولی، نولہ ما تولی، ہم پھر ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ دو اچانک سامنے آ گئے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو ہم ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ جا رہے ہوتے ہیں، جاؤ بھائی جاؤ، ستیہ ناس ہو رہتا ہے ان کا۔